أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين سب تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو ہمارا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی زندگی کا ہر لمحہ، پوری کی پوری زندگی ہر مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ، راہ نجات ہے۔ عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک انسان دنیا و ما فیہا، اس کے اہل و عیال، اس کے والدین، اس کی اولاد، سب سے بڑھ کر اس کا مال، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر لیتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت میں اس کو جس چیز کی قربانی دینا پڑی وہ دیتا ہے، یہ ایمان کی علامت اور کامل ایمان کی نشانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہماری بہت زیادہ دل لگی ہونی چاہیے۔ ہر لمحہ ہمارے دلوں میں یہ جستجو ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں معلوم ہو جائے، اور اس سیرت کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ کوئی ہمیں یہ بتائے یا ہم خود اس کو سیکھیں، تاکہ دنیا میں ہم اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل پیرا ہو سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اطاعت کر سکیں، تاکہ کل کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں ہم سرخرو ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے چند واقعات کا سلسلہ انشاءاللہ جمعہ کے خطبات میں شروع ہوگا۔ مختصر سے وقت میں جتنا سا بیان ہوگا اتنا بیان کریں گے، باقی انشاءاللہ اگلے جمعوں میں بیان کریں گے۔ امید ہے کہ اس مختصر سے دورانیے میں کوشش میری یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی نہ کوئی ایک واقعہ بیان کیا جائے، جس سے ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بڑھے، ہمارا ایمان تازہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھے، اس سے اللہ رب العالمین کا قرب ہمیں حاصل ہو، اور یوں اللہ کے قریب ہم ہوتے جائیں اور اللہ کا تقویٰ بھی ہمارے دلوں میں زیادہ ہوتا جائے، اور ہم اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں اور اللہ کے ہاں پسندیدہ بندے ہو جائیں۔ یقیناً وہ لوگ اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی اپنے عمل کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام دنیا میں اس کی بہترین مثال ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا کیا کچھ قربان کیا، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا اہل و عیال، اپنے والدین، سب کچھ جو بھی
اس راستے میں قربان ہو سکتا تھا انہوں نے قربان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا زندہ ثبوت دیا، جو کہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے مثال ہے۔ اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم ان واقعات کو سنیں، پڑھیں، سیکھیں، اور اپنی زندگی کے اندر اگر اس طرح کا کوئی لمحہ یا کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو اسی طرح کا ثبوت ہمیں دیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی نہ کوئی مثال ہمارے سامنے موجود ہونی چاہیے۔ جب سیرت ہمارے سامنے موجود ہوگی تو ہم اپنی صورت اور اپنا چال چلن، اپنی ڈھال چال، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آپ کی سیرت کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہمیں علم ہی نہ ہو تو ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر چلیں گے؟ اسوہ حسنہ کو کیسے اپنائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں کیسے ڈھالیں گے؟ تو ہمیں سیرت کا علم اور اس کے ساتھ وابستگی بہت زیادہ ضروری ہونی چاہیے۔ ایسی کتابیں جو سیرت کے اوپر لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اگر وقت ہے ہمارے پاس، اور وقت نکالنا بھی چاہیے ان کاموں کے لیے۔ انسان کی زندگی کے اندر بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں، بہت سی ایسی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو منبر و محراب پر بھی انسان بیان نہیں ہو سکتی، یا بعض اوقات چھوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان جب کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو کتاب کے مطالعے سے انسان کی ذہنی سارا کا سارا فوکس اور ساری کی ساری توجہ ایک جگہ پر ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں انسان اخذ کرتا ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے، بھائیوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ کتاب سیرت کی کوئی نہ کوئی ضرور مطالعہ میں رکھیں، آدھا صفحہ، ایک صفحہ ہی روزانہ کیوں نہ پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اس کو پڑھیں ضرور۔ بہترین کتاب الرحیق المختوم ہے، پیام سیرت دارالسلام کی ایک کتاب ہے، اور مولانا شبلی نعمانی صاحب کی کتاب ہے، مولانا مودودی صاحب کی بھی کچھ کتب سیرت کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ جو بھی میسر ہو سکتی ہیں سیرت کی کتابیں، اور انہیں پڑھنا چاہیے۔ عربی میں بھی بہت ساری سیرت کی اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں۔ انسان اگر خلاصہ چاہتا ہے تو وہ الرحیق المختوم پڑھ لے، وہ عربی کتب کا ہی خلاصہ ہے، عربی کتب کا اردو ترجمہ ہے۔ تو سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب اپنے مطالعے میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے محبت بڑھے گی، انسان دین کے قریب قریب رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی، ڈر انسان کے دل میں پیدا ہوتا رہتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ یہ پڑھتا رہے، سنتا رہے بار بار۔ موبائل موجود ہیں، موبائل سے سن لیں، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس کے لیے کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہماری کوشش کو دیکھتا ہے، ہمارے عمل کو دیکھتا ہے، اور اس کے پیچھے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ جس قدر اخلاص بڑا ہوتا ہے رب العالمین عمل کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ کر دیتے ہیں۔ رب العالمین عمل کے اتنے زیادہ حجم کو نہیں دیکھتے، اخلاص کے حجم کو دیکھتے ہیں۔ اخلاص کے اندر کتنی شدت ہے اس کو رب العالمین دیکھتے ہیں۔ جتنا بڑا ہمارا اخلاص ہوگا، ہم اس کے مطالعے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے جتنے مخلص اور جتنی جد و جہد کریں گے، اللہ رب العالمین ہماری اس کوشش کو دیکھیں گے اور اس اخلاص کو دیکھیں گے۔ عمل اگرچہ ہمارا کم ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اجر ہمیں بہت بڑا دیں گے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت میں اضافہ فرمائے۔ ایسا کوئی موقع نہ آئے کہ زندگی کے کسی بھی معاملات میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے، وہیں کسی اور معاملات میں ہم نیچے جھک جائیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوب محبت کا ثبوت دینے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ انہی واقعات اور قصوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معجزات اور کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ جن نشانیوں کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں یقینی طور پر تسلیم کروایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انبیاء سے اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے معجزات کا ظہور کروایا کہ جن معجزات کی وجہ سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا، اور جو پہلے تسلیم کر چکے تھے
غیبی ایمان لے آ چکے تھے، ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ یہ نشانیاں اور یہ معجزات یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہیں۔ در حقیقت اللہ رب العالمین نے جتنے بھی رسول پیغمبر بھیجے ہیں وقت کی مناسبت کے ساتھ بھیجے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور آپ دیکھیں، اس وقت جادوگری کا دور تھا، جادوگر بہت زیادہ تھے، لوگ جادوگروں سے بہت زیادہ متاثر تھے، جادوگر لوگوں کو جو کہتے تھے لوگ وہ مان لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات دیے کہ جو معجزات جادوگروں کو بھی حیران کر دیتے تھے، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئے، حتیٰ کہ جادوگروں نے بھی ان معجزات کو دیکھا تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے میں جھک گئے، گر گئے، تاکہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ نبی سچا ہے، یہ معجزات صرف اللہ کی طرف سے انبیاء کے ہاں ہی ظہور ہو سکتے ہیں، کوئی اور بشر کے لائق یہ نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا معجزہ ظاہر کرے۔ اس میں ایک یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل سے ہاتھ یوں کر کے لہراتے نکالتے تو وہ ہاتھ اس طرح سفید چمکتا ہوا ہوتا۔ یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آگے جب واقعات ہم قرآن کے واقعات شروع کریں گے جمعہ کے خطبوں میں، ان میں یہ تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اور واقعہ ایک اور معجزہ جو تھا وہ لاٹھی کا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکتے تو وہ لاٹھی ایک اژدہا بن جاتی تھی۔ وہ اس طریقے سے بنتی تھی کہ جادوگر جو تھے وہ رسیاں پھینکتے تھے اور لوگوں کی آنکھوں میں جادو کر دیتے تھے۔ وہ رسیاں زمین پر پڑی ہوتی تھیں لیکن لوگوں کو وہ سانپ، چھوٹے سانپوں کی شکل کی نما ہلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے یہ سانپ ہیں، لیکن در حقیقت وہ رسیاں ہوتی تھیں، ان کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا گیا ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اژدہا، یہ اپنی لاٹھی پھینکی اور یہ سانپ بن گئی، اژدہا بن گئی۔ ایک اور معجزہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے ظہور کروایا وہ یہ تھا کہ سمندر کے درمیان شگاف پڑ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا۔ یہی عصا موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں پھینکا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ سمندر میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ گزرا، فرعون بھی وہاں سے گزرنے لگا اپنے قافلے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ کا قافلہ گزرا اس سمندر کو، دریا کو پار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شگاف کو ختم کیا اور فرعون اس سمندر کے اندر غرق ہو گیا اپنے لاؤ لشکر سمیت۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا دور تھا، لوگ حکیموں کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے، حکیم اپنے اپنے کرتب دکھایا کرتے تھے۔ آج بھی اس طرح کے حکیم موجود ہیں، آپ کو کرتب دکھاتے پھریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رب العالمین نے ایسے معجزات دیے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے وہ مریض صحیح سالم ہو جاتا۔ لوگوں کی نظروں میں کوئی شخص نڈھال ہو کر گرا بے ہوش ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام اس کو قم بإذن اللہ کہہ کر ہاتھ لگاتے، وہ اللہ کے حکم سے صحیح سالم کھڑا ہو جاتا تھا، صحیح تندرست ہو جاتا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کروانے کے لیے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے یہ معجزات کا ظہور کروایا تاکہ لوگ اس کی رسالت کو قبول کریں، اور جن کو شک ہے ان کو یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر اور رسول ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہی یہ واقعات ہو رہے ہیں، کسی بشر کے لائق یہ واقعات نہیں ہیں کہ کوئی بشر اس طرح کے واقعات بھی کر جائے اور اس طرح کے معجزات دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا یہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا، شجاعت کا دور تھا، بہادری کا دور تھا، سخاوت کا دور تھا۔ تین چیزیں تھیں، فصاحت و بلاغت، شجاعت اور سخاوت۔ لوگ سخاوت میں بھی مقابلے کیا کرتے تھے اور سخاوت میں ایک دوسرے کے مقابلے میں مال خرچ کیا کرتے تھے، اور شجاعت و بہادری بھی ایسی تھی کہ کوئی بچہ اگر کسی کے گھر پیدا ہوتا تو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کا رنگ کیسا ہے، وہ خوبصورتی میں کیسا ہے، صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس بچے کے کندھے کتنے چوڑے ہیں،
یہ مضبوط کتنا ہے، موٹا وربا کتنا ہے، کل کو یہ بہادری کے اندر کس قدر اپنے جوہر دکھائے گا۔ یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ کس قدر مضبوط بچہ پیدا ہوا ہے، اور پھر کل کو وہ اپنے شجاعت کے مظاہر لوگوں کو دکھاتا تھا۔ اس کے مقابلے بھی ہوتے تھے، کون گھوڑا تیز چلاتا ہے، کون تیر اندازی تیز کرتا ہے، کون تلوار بازی کے اندر تیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ آپ گھوڑے پر بیٹھتے تو گھوڑ سواری ایسے کرتے تھے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی آپ نے رمضان میں سنی ہوگی کہ آپ کی کیا ہی سخاوت تھی۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو تھی، وہ سخاوت کے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کم کرتے، ان میں الفاظ ایسے استعمال کرتے کہ جو سارے کے سارے لوگوں کو سمجھ آ جایا کرتے تھے۔ جو بدو اور جاہل عرابی قسم کے لوگ تھے ان کو بھی بات سمجھ آ جایا کرتی تھی۔ جو فصاحت و بلاغت، شاعرانہ کلام پر قدرت رکھتے تھے ان کو بھی بات سمجھ آ جاتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دین تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا، اس قرآن کے اندر بھی یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ یہ قرآن بھی ایک معجزہ بن گیا کہ جو شاعری اور اپنی فصاحت و بلاغت کے اوپر گھمنڈ کرتے تھے، تکبر و غرور کرتے تھے، ہم جیسا کلام کوئی نہیں پڑھ سکتا، اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایسا کلام نازل کیا کہ ان سارے کی ساری شاعری، سب شاعروں کی شاعری دھنگ رہ گئی، ختم ہو گئی اس کلام کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اوپر جب سورۃ الکوثر لٹکوائی، ہوتا یہ تھا کہ جو شاعر بھی کوئی شعر لکھتا وہ اپنا وہ شعر مصروں کے اوپر وزن کے برابر کر کے خانہ کعبہ کے باہر لٹکا دیتا تھا، اور نیچے خالی جگہ بھی چھوڑ دیا کرتا تھا کہ کوئی اس کے مقابلے اگر شعر رکھتا ہے، کسی کے پاس اس کے مقابلے کا شعر ہے تو وہ اس کے نیچے لکھ دیں۔ اگر تو وہ اس مقابلے کا شعر ہوتا، وہ اس نیچے خالی جگہ پر لکھ دیا جاتا تھا۔ اگلے شاعر جمع ہوتے، وہ دیکھتے کہ ہاں واقعی اس نے یہ شعر کہا ہے، اس کا شعر بہت اچھا ہے، اگلا شعر ختم کر دیا جاتا، اس کے شعر کو وہاں لگا دیا جاتا۔ ایک شاعر نے ایک شعر لکھا، بہت سالوں بیت گئے کہ اس کے شعر کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا، کوئی جواب نہیں آیا۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورۃ الکوثر لکھ کر لٹکا دو۔ سورۃ الکوثر لٹکائی گئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شاعر جب شعر لکھتا ہے یا تو وہ 2 مصروں میں لکھتا ہے، یا وہ 4 مصروں میں رباعی لکھتا ہے، یا اس کے 6 مصرے ہوں گے کہ جس کو سداسی کہا جاتا ہے، 2 4 6 اس طرح جفت قسم کے شعر ہوتے ہیں۔ وزن سورۃ الکوثر میں بات مکمل ہے، مفہوم مکمل ہے، لیکن مصرے 3 ہیں، وزن بھی برابر ہے۔ یہ شاعر سالوں بعد حج کرنے کے لیے مکہ میں آتا ہے، اور آ کر اس نے دیکھا کہ سورۃ الکوثر لٹکی ہوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر، اس نے پڑھا فصل لربک وانحر، دوسری آیت، یہ وزن برابر ہو گیا، ان شانئک هو الابتر۔ چوتھا مصرع نہیں ہے، لیکن یہاں پر بات مکمل ہو چکی ہے، پچھلے مصروں کے ساتھ وزن بھی برابر ہے، آخری قافیہ بندی بھی مکمل ہے۔ جو شاعری سے ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قافیہ بندی، یہ اوزان، یہ سارے کے سارے شعر و شاعری کے اندر معنی رکھتے ہیں۔ اس سے شعر کا خوبصورتی میں اور زیادہ نکھار آتا ہے۔ اس نے دیکھا، کچھ سوچا، دوبارہ بار بار اس شاعری کے اوپر، قرآن مجید کے الفاظ کے اوپر غور کرنے لگا۔ اس نے الفاظ کہے، کلا واللہ ما ھذا قول البشر، اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا قول نہیں، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مبارک جب نکلتا، لوگ اس کی فضاحت و بلاغت کو دیکھتے اور اس کی اوزان اور اس کی قافیہ بندی کو دیکھتے، شاعروں کی جو شاعری تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جا کر رہ جاتی تھی۔ یہ قرآن ایک معجزہ بن گیا۔ اس قرآن کو ان لوگوں نے تسلیم کیا، قرآن کو پڑھا، سیکھا،
اور اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لے کر آ گئے۔ اس قرآن نے ان کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ قرآن پر جب انہوں نے غور و فکر کیا، یہ قرآن بہت فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس میں ہر بندہ اپنی فکر کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے تو عجیب عجیب قسم کے معنی و مفاہیم نکالتا رہتا ہے۔ آج تک جتنے بھی مفسرین آئے ہیں سب قرآن و حدیث پر غور و فکر کرتے رہے ہیں، اپنی اپنی عقل کے حساب سے، اپنی اپنی فہم کے مطابق لوگوں نے قرآن مجید سے معنی و مفاہیم نکال کر لوگوں کے سامنے رکھے ہیں تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں، وہ اس کو تسلیم کریں، رب العالمین کی نشانیاں دیکھیں، ان کے دل نرم ہوں، ان کے دلوں میں رب کا تقوی پیدا ہو اور وہ اللہ رب العالمین کے قریب بن جائیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات ہیں اور بھی بہت سارے ہیں، آئندہ خطبوں میں بیان ہوں گے۔ بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی جگہ کو نہیں دیکھا ہوتا لیکن آپ اس بارے میں پیشن گوئی کر دیتے تھے اور وہ واقعہ اس طریقے سے ہو جاتا تھا، یہ بھی ایک معجزہ ہوتا تھا۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے لیے پیشن گوئی کرتے تھے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوگا۔ غزوہ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لیے پیشن گوئیاں کی بھی تھیں، وہ بدر کے اندر قتل بھی کر دیے گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، پیشن گوئیاں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ رب العالمین نے معجزات کی شکل میں نکالی تاکہ لوگ ان کے اوپر غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ان کے دلوں پر اثر انداز ہوں اور یوں اللہ کا تقوی، اللہ کا قرب، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت انسانوں کے دلوں کے اوپر آئے اور وہ اس پر غور و فکر کر کے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بن جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوب دل لگی رب العالمین پیدا کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔